دوسری قوموں کے ساتھ سلوک کرنے کا ادب، تبلیغ اور دعوت اللہ کا سلیقہ شیرین ہونا چاہیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، گالیاں نہ دیں ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس وہ گالیاں دیں گے اللہ کو دشمنی میں ناحق۔ ظاہر ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ کافر، تو انہوں نے کہا یہ کافر۔ یہ مطلب نہیں کہ حکم نہ ہو، حکم تو دارالاسلام میں ہوگا نا، حکم تو کتاب الاحکام میں ہے پہلے سے۔ کتاب الاحکام علیحدہ چیز ہے اور کتاب التبلیغ علیحدہ چیز ہے۔ صورت مسوق ہے آداب تبلیغ میں، اس لیے فرمایا کہ مخالفین کے بڑوں کو بھی برے الفاظ سے یاد مت کرو، وہ انتقاماً تمہارے خدا کو ایسا کہیں۔ اور حدیث میں ہے تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو گالی دیتا ہے، صحابہ نے کہا ایسا کون ہوگا؟ فرمایا یسب اباہ فیسب اباہ فکأنما یسب اباہ، یہ اس کے باپ کو، وہ اس کے باپ کو، اس نے اپنے باپ کو گالی دلائی، اپنی ماں کو گالی دلائی۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اس طرح ہم نے خوبصورت دکھایا ہر امت کو ان کے کرتوت، وہ کب مانتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کافر کہنے سے باز آ جائیں، سیاسی پینتربازی مسائل میں نہیں چلتی۔ کفار یقیناً ہے، لیکن احتیاط کر لو بیان میں، تاکہ آپ کا موقع تبلیغ کا وسیع رہے، میدان کھلا رکھو۔ ثم الی ربہم، پھر وہ رب کی طرف، یرجعہم لوٹیں گے، فینبئہم بما کانوا یعملون، بس بتا دیں گے ان کو یہی عمل کرتے تھے۔ فاقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسم کھائی اللہ کی مضبوط قسمیں، لئن جاءتہم آیۃ، اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، لیؤمنن بہا، ضرور ایمان لائیں گے اس پر۔ قل انما الآیات عند اللہ، اور فرمائی نشانیاں اللہ کے ہاں ہیں۔ وما یشعرکم، تمہیں کیا پتا، وما یشعرکم وما یخبرکم وما یشعرکم وما ینفعکم انہا اذا جاءت، کہ اگر یہ نشانی آ بھی گئی، لا یؤمنون، ایمان نہ لائیں، کم نشانی آئی کیا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پلٹتے ہیں ان کے دل اور آنکھیں، صلاحیتیں ختم ہو گئی۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بوجہ ایمان نہ لانے کی پہلی بار جو ایمان نہ لائے تو ان کے دلوں میں قبولیت کی صلاحیت اور آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑتے ہیں ان کو، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہیں گے۔